سر پر خطے کی صورتحال کی بات کریں تو وزیر اعظم کی جیسا اجلاس ہوا ہے، ایران کی مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ ایران نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا پلان نہیں ہے۔ اور یہ بڑی اہم سچویشن ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور ہونا ہے، اور اس میں اب دیکھتے ہیں کس طرف معاملات جا رہے ہیں، کہ پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان نے جو سوالس کا کردار ادا کیا بڑا اہم، اور پاکستان کی بڑی اس میں تعریف ہوئی، اور یہ دوسرا دور ہے۔ لیکن جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، جس طرح کے خطے میں اس وقت صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان، اگر میں بات کروں کراچی کی حوالے سے، تو ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب مسلسل بیانات دے رہے ہیں، دیگر ان کے رہنما بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔ فاروق ستار صاحب نے یہاں تک کہا کہ پی 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 بھگاؤ، کراچی بچاؤ، یعنی پیپلز پارٹی کو بھگانا ہوگا تبھی کراچی بچے گا، ورنہ کراچی نہیں بچے گا۔ جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جو کچھ کہا، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے، جس میں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے فرمایا کراچی میں رہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ پیرس میں رہ رہے ہوں۔ اب یہ کیوں انہوں نے کہا ہے اور کیا وجوہات ہیں اس کی، اس پر بات کر لیں گے کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میئر کی کارکردگی پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر ہیں، جالے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی صوبے میں حکومت کر رہی ہے 17-18 سال سے، اور میئر گو کہ پہلی بار آیا ہے، بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کا کام اب تک وہ کر پائے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ نجیب عالم صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز انہی سے کرتے ہیں پروگرام کا، بہت شکریہ نجیب عالم صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت خطے کی صورتحال کی جو شروع میں نے بات کی، کیا لگ رہا ہے سر معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دوسرے دور کا آغاز ہونا تھا، لیکن ایران کی جانب سے جس طرح کے بیانات آئے ہیں، پھر ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کے بیانات آئے ہیں، اصل مسئلہ پھر وہ آبنہ ہرمز اور اسرائیل کے حوالے سے بھی جو خبریں آ رہی لبنان کے حوالے سے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ایک 40-50 سال کی دونوں ملکوں میں دوری کو پاکستان نے ایک دفعہ بٹھا لیا۔ اب سیکنڈ ٹاک راؤنڈ ہوگا، ایران نے ابھی منع کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے۔ اور اصل میں دونوں ممالک کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے عوام کو کے سامنے بھی سرخرو ہونا چاہتی ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ان کے عوام میں یہ تاثر جائے کہ جی شاید انہوں جھک گئے اور اس طرح کی بات کر لی۔ تو یہ پولیٹیکلی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ہاں، ٹرمپ صاحب کے بیانوں کا پتہ نہیں چلتا کہ اب کیا آج 1 گھنٹے بعد وہ کیا کہیں گے۔ ان کے بیانات سے کافی کنفیوژن پھیلتا ہے۔ ایک دن وہ ایران کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں بیکٹ تو نہیں ہٹاؤں گا۔ ان چیزوں سے ان کا مقصد، ٹرمپ صاحب کا آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سروے دیکھ رہا تھا کہ ان کے ملک میں 36% لوگوں نے ان کو اپروو کیا ہے، باقی سب نے 64 نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اب ان کے الیکشن ہونے والے ہیں مڈ ٹرم، تو ان کو بھی اپنی ساکھ بنانی ہے۔ تو یہ سارا پولیٹیکلی ایک دوسرے کو انڈر پریشر کرنے کی چیزیں ہیں، لیکن میں بہت ہوپ فل ہوں، کیونکہ اب دونوں نہیں کر سکتے، نہ ان کو کرنی چاہیے۔ پوری دنیا کی اکنامی ہلی ہوئی ہے، پوری دنیا اس کی مخالف ہو رہی ہے جنگ کی، تو اب ان کو نکلنا ہے، اور یہ دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو کے نکلیں۔ تو شاید اس لیے یہ بیانات والے چلتے ہیں، لیکن ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے بھی اور یہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے۔ اچھا، وہ لگتا ہے آپ کو کہ آئیں گے بھی؟ ویسے تو خیر ٹرمپ کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ بھی تشریف لے آئیں، لیکن اب اس طرح خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ نہ آئیں۔ پہلے تو سیکیورٹی کی سٹوری سنا دی انہوں نے کہ سیکیورٹی مسائل، اور پھر دوسری جانب انہوں نے ظاہر ہے اب جس طرح کے ہر لمحہ بیانات تبدیل وہ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب بھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم کے پی کے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہی میں جاننا چاہوں گا جو نجمی عالم صاحب فرما رہے ہیں کہ لگتا ہے ان کو مذاکرات نہ صرف ہوں گے بلکہ کامیاب بھی ہوں گے تاکہ خطے کی صورتحال ہو بہتر ہو۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے سر؟ بڑا اب اس بار تو گلے شکوے حکومت کو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جلسہ رکھا تھا وہ بھی کینسل کیا، لیکن گزشتہ روز جو جلسہ ہوا ہے اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن پہلے جو اس وقت کی صورتحال ہے کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نو ڈاؤٹ ہم بھی چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ بات جو ہے یہ صرف ایک پارٹی کی نہیں ہے یا ایک لیڈر کی نہیں ہے، یہ بات جو ہے پورے پاکستان کی ہے، اور میرے خیال سے ہم سارے چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہے وہ حل بھی ہو، اور اس کا حل جو ہے وہ پاکستان میں نکل آئے اور پاکستان میں ہی یہ مذاکرات ہو، کیونکہ اس سے پوری دنیا کو ہماری
امن کا پتہ چلے گا کہ ہم امن کے دائی ہیں یا ہم جو ہے تشدد کے دائی ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے ایک پازیٹیو رسپانس آ جائے. لیکن جس طرح ایران کے ساتھ انہوں نے آج کیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو ہوا ہے, آج آپ کو پتہ ہے کہ صرف 3 جو جہاز ہے وہ صرف گزرے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید وہاں پہ کچھ مسئلے ہیں جن کا حل بہت ضروری ہے, اور جس میں میرے خیال سے امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اتنا تعاون نہیں کر رہا جتنا کہ ایران اس مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال سے جو آج ہوا ہے ہرمز پہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو پھر آپ ٹیبل پہ جب آتے ہیں تو پھر آپ صرف اپنی بات نہیں منواتے, پھر آپ دوسری کی بھی بات سنتے ہیں اور آپ ایکولی جو ہے چیزوں کو لے کر اچھا چلتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. گزشتہ روز میں چاہتا ہوں تھوڑا سا بتائیے, گزشتہ روز جو جلسہ ہوا مردان میں, عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت کر دی, 1 مئی کو لاہور جائیں گے. تو یہ کیا سلسلہ ہے سر کہ اب 1 مئی کو لاہور جا کر کیا احتجاج ہوگا یا جلسہ ہوگا, وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پچھلی دفعہ گئے تھے لاہور, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم گئے تھے کراچی, ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کی تھی اور اس میں ہم نے لوگوں کو موبلائز کرنا تھا. چونکہ خان صاحب کی طرف سے یہ احکامات ہے کہ آپ جو ہے نا اسٹریٹ موومنٹ کو جاری رکھیں, تو چونکہ ہم نے ایک بڑے احتجاج پہ نکلنا ہے بہت جلد, تو اس کے لیے ہم نے پورے پاکستان سے لوگوں کو, اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ وہ پرامن احتجاج کے لیے ہر دم تیار رہیں. ہمارا جو ہے پورے ایک صرف لاہور سے جو ہے پورا پنجاب کور نہیں ہوتا, تو ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے پنجاب میں اسٹریٹ موومنٹ کو جاری رکھیں. اور وہاں پہ جو یہ ظلم اور بربریت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو انٹرنیشنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت پرامن لوگ ہیں, لیکن ہمارے ہاں یہ مسائل ہے کہ ہم نہ آئین مانتے ہیں, نہ قانون مانتے ہیں, نہ عدالت مانتے ہیں, نہ جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈاکٹر مانتے ہیں, ان کے صاحب ووٹرز کو لگتا ہے آپ مانتے کو ہیں. کہ اسٹریٹ موومنٹ سے, احتجاج سے خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی؟ دیکھیں وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے آرام سے بیٹھ جائیں اور کچھ کریں نہ. ہماری پارٹی جو ہے وہ پوری اور بڑی پارٹی ہے, پوری پاکستان میں ان کے ورکرز ہیں, تو ہم نے اپنی پارٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو مطمئن پنجاب کرنا میں ہے کہ جی ہم چونکہ دیکھ لیجئے ہم احتجاج کر رہے ہیں. نہیں, ہم احتجاج نہیں کر رہے, احتجاج تو ہم ہر بار کر رہے ہیں, اور آپ نے کل دیکھا کہ ہم نے جلسہ بھی پورا کیا اور پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی اور عمران خان کے ورکرز ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو جب بھی ہم نکلتے یہ آرٹیکل 15, 16 اور 19 کو ان کی پامالی کرتے ہیں اور ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کریں, اور اگر ہم اسلام آباد کا رخ کرتے تو پھر یہ ہمارے اوپر گولی برساتے ہیں. تو ہم صرف یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم پھر بھی آپ کی گولی سے ڈرنے والی نہیں ہے, آپ کی بندوق سے ڈرنے والی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ آخری دم تک لڑیں گے, اور جب تک ہمیں سر یہ انصاف نہیں لڑیں گے ملتا, والی جو عمران خان بات ہوتی رہا ہے نا, نہیں اسی کی ہوتے. وجہ سے پھر مشکلات ہوتی ہیں آپ لوگوں کو, آخری دم نہیں, تک لڑنے لڑیں کا گے. مقصد یہ ہے, لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ظلم اور بربریت کے خلاف لڑیں گے. بے شک اگر کوئی اگلا بندہ یا اسٹیٹ یا فیڈرل حکومت یا پنجاب حکومت ہمارے خلاف FIR کاٹتی ہے, ہمارے اوپر بندوق جو ہے نا وہ تماکے گولیاں برساتی ہے, تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ ٹھیک اگر ہے, ہم نے مقابلہ کریں گے. 1947 میں آپ لوگ کہہ آزادی رہے ہیں لی کہ جی تھی. اسٹریٹ موومنٹ جاری رکھیں گے. نجم عالم صاحب کیا کہیں گے؟ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کہ شاید اب آج بھی وہ اسلام آباد میں موجود نہیں ہیں, بلکہ پہلے جو مذاکرات ہوئے اس وقت بھی ظاہر سندھ میں تھے وہ, تو یہ کوئی خصوصی ہدایت ہے ان کو کہ مذاکرات جب تک ہیں اس طرف مت آئیے گا, یا ویسے اپنی مصروفیات اتنی ہیں کہ ٹائم ہی نہیں دے سکتے وہ؟ آپ لوگ دیکھیں نا, ایک مذاکرات کرنا حکومت کا کام ہے, اس کو فیسلیٹیٹ کر رہی ہے, اور ساری ہم لوگ آن بورڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے, اس میں کوئی مائنس پلس کی بات نہیں ہے. آپ لوگ اس کو تھوڑا سا نمک مسالہ ڈال دیتے ہیں, میڈیا کے دوست ہمارے. دیکھیں, وہ اسلام آباد میں رہیں یا اسلام آباد سے باہر, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے ایک میٹنگ کی, اب وہ چائنا جا رہے ہیں, تو چائنا بھی وہ حکومت کے اس کے اوپر ہی جائیں گے نا, کہ حکومت بھی کو اعتماد میں لے کے کہ میں چائنا جا رہا ہوں. تو اوبیسلی جب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان چائنا جائیں گے تو فورن آفس یا اکنامک افیئرز ڈویژن ان کو بریف کرتا ہے کہ یہ باتیں ہیں, آپ یہ کر لیے گا.
तो ऐसी कोई बात नहीं है, نہیں प्रेसिडेंट साहब یہ ऑन باتیں बोर्ड اصل हैं, میں آپ جو उनको کہہ رہے ہیں सब میڈیا पता نے है। نمک مرچ والی بات بھی، لیکن لگتا یہ ہے کیونکہ صدر مملکت پاکستان بڑا اہم عہدہ ہے ان کا، اور لوگ بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرف کہ جناب اتنے بڑے بڑے لوگ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو صدر مملکت کا وہاں ہونا اسلام آباد میں یہ بڑا معنی رکھتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے تو زیادہ وہ لوگوں کو شاید کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ بھئی کم از کم اسلام آباد میں ایوان صدر میں تو ہونا چاہیے تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے صدر کہ بھائی آپ نہیں رہیں گے اسلام آباد میں، کہ آصف صاحب اگر اسلام آباد میں رہیں گے تو کیا مذاکرات کو روک دیں گے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا، وہ آن بورڈ ہیں، پورا پاکستان اس میں آن بورڈ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم، سب آن بورڈ ہیں ایک ساتھ۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے سر نون لیگ کریڈٹ میں شامل نہیں کرنا چاہتی زرداری صاحب کو کہ وہ بھی ہوں گے تو یہاں؟ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھا اعتماد ہے پورا نون لیگ پہ آپ ہوگی تو لوگوں وہ پھر آ جائیں گے، اور ضرورت ہوئی تو وہ آ بھی جائیں گے۔ کو؟ نون لیگ پہ پورا بھروسہ ہے آپ لوگوں کو؟ نجمی صاحب، نجمی صاحب سن رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی سر میں نے کہا نون لیگ پر پورا ہاں میں بھروسہ سن ہے؟ رہا ہوں۔ نون لیگ پر پورا بھروسہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہ بات پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے، اس میں کوئی سیاسی جماعت کا بھروسہ یا نہ بھروسے کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت ایران اور ٹھیک امریکہ ہے کی سر، اس کا جنگ، مطلب ہے جب بھی جس سے ہم بھی بہت بری طرح بالکل صحیح بات، متاثر ہو صحیح رہے بات، ہیں۔ میں نے جب بھی اس میں کوئی ہمیں اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ کوئی بڑا کسی مسئلہ، پارٹی کو ایز اے پاکستان سوچنا چاہیے، بالکل بالکل صحیح بات ہے، مطلب کوئی بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بڑے ایز اے اہم فیصلے کرنے ہوں تو پھر زرداری صاحب کو اسی طرح نظر انداز کر دیں، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اس میں آن بورڈ ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہر چیز ہمیں آپ کو نہیں پتہ چلتی، لیکن انٹرنلی تو یہ سب آن بورڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اطلاع دیتے ہیں، بریف کرتے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی بریف کرتے ہیں، وہ جہاں ان کی کوئی ہدایت ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر سے سر میں نے بات اس کر لیے بھی لیتے کہا ہیں کیونکہ یا دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ رہے اور بڑا زبردست قسم کے وزیر خارجہ تھے، 40-45 ملکوں کا دورہ بھی کیا، بڑے اچھے تعلقات پاکستان کے انہوں نے قائم کیے، کہ ان کے تجربے سے فائدہ تو اٹھانا چاہیے موجودہ حکومت کو۔ میرے خیال میں وہ بھی دیکھیں بہت سی چیزیں اس کو اوپن نہیں ہوتی ہیں ان معاملات میں، اور ساری پارٹیاں اس میں آن بورڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہو، ایون جے یو آئی کو بھی آن بورڈ رکھا گیا ہوگا، میں پورا یقین ہے، ایم کیو ایم کو بھی جو اسمبلی میں نمائندگی سر رکھتی ہے، ان ایم کیو سب ایم کو کا آن بورڈ نام رکھا آپ گیا ہے۔ نجمی صاحب ایم کیو ایم کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو گورنر ہٹا دیں، بتاتے نہیں ان کو کیا آن بورڈ رکھتے ہیں ان کو؟ نہیں وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ گورنر صاحب کی اپنی غلطیاں تھیں جو ہٹے وہ۔ کیا ایسی غلطی کر دی سر انہوں نے جس پہ اتنا برا لگا آپ لوگوں کو؟ سر دیکھیں ایک آئینی عہدے پہ بیٹھے ہیں، آپ اس طرح سے ایکٹ کریں جیسے پریزیڈنٹ صاحب آئینی عہدے پہ ہیں تو وہ اپنے عہدے کے اچھا اچھا حساب اچھا سے اچھا اچھا، چلتے ہیں۔ جس طرح صدر صاحب یہ آئینی کسی چیز میں شامل نہیں بھی کر رہے تو خاموش بیٹھے ہوئے، چسوری صاحب کو بھی یہ انداز اپنانا چاہیے تھا۔ نہیں، شامل تو پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں، کوئی چیز بھی ہوتی ہے تو اپروول کے لیے آخری پریزیڈنٹ صاحب کا ہی سائن ہوتا ہے، اور وہ اچھا اگلے مسلح افواج کے ہفتے، بھی چیف کمانڈر سر اگلے ہفتے جا کمانڈر رہے ان ہیں چیف بھی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب اگلے ہفتے جا رہے ہیں، چائنا کا دورہ ہے، اور وہاں لیکن کسی ان کے صدر صاحب سے یا کسی اہم شخصیت سے ابھی تک تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان کی کوئی جو دورے کے حوالے شیڈول سامنے آیا ہے کہ ان کی میٹنگ ہے۔ ابھی تک کوئی شیڈول نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے چائنا گھومنے تو نہیں جا رہے ہوں گے نا، وہی پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، پاکستان کے صدر مملکت ہیں تو وہاں پہ جو مین مقصد چائنا جانے کا جو ہوتا ہے پاکستان کا کہ وہاں سے زیادہ سے زیادہ ٹریڈ بڑھے، اور صحیح ہمارا بات، ایک بہت کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم جب گئے تھے امپورٹنٹ 4-5 ماہ قبل بھی گئے تھے چائنا، اور وہاں بھی ظاہر ہے مختلف شہروں کے میئرز وغیرہ سے ملاقاتیں ضرور رہیں ان کی، تو اس کے بعد واپس آ گئے تھے، 10-12 دن کا دورہ تھا ان کا۔ بزنس وہاں کی بزنس کمیونٹی یا بڑے جو ہیں ٹائکون بزنس کے، ان سے وہ ملتے ہیں، ان کمپنی کے ہیڈ سے یا ان تو کے سر جو اکنامکس ہیں، تو صدر ہمارا کا تو مین یہ انٹرسٹ چائنا سے اکنامکس کا ہے۔ سر ان کے بزنس مینوں سے میٹنگیں کر کے قائل کرنا صدر مملکت کا کام تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں وہ ایک ملک کو وہاں کی بڑی ملٹی نیشنل جو بڑی فرمز ہیں، اگر ان کے اونرز یا ان کے چیئرمینز آ کے ملتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، تو مقصد کیا ہے؟ پریزیڈنٹ ان کو کوئی نہ کوئی آفر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، ہمارے ملک میں کریں یہ، تو وہ چائنا سے ہمارا ایک ریلیشن تو ہے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا صدر مملکت نے اپنے پچھلے ٹینیور میں چائنا سے تعلقات بڑھانے میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا، اور چائنا میں ان کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے، کیونکہ جو سی پیک
उन्हीं का सदर आसिफ अली जरदारी का दिया हुआ तोहफा है, जो कि पहले मुशर्रफ ने सिंगापुर को दे दी थी ये पोर्ट, फिर उनसे वापस लेके चाइना को दी। ये आसिफ जरदारी साहब का ही काम था, वरना और किसी के अंदर ये ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वहां से इतना बड़ा फैसले को रिवर्ट करा के वापस चाइना की तरफ लाते। ठीक है, इसमें जब मैं डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, आप जिस तरह बात कर रहे हैं नजमी आलम साहब के तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड हैं इन मामलात में, जो खत्ते में जो कुछ हो रहा है, तो आपकी पार्टी भी ऑन बोर्ड है? वफाकी हुकूमत की जानिब से रब्ता किया गया है और ऑन बोर्ड आप लोग भी हैं, इसमें सलाह मशवरे हो रहे हैं? मेरे ख्याल से इन्होंने कहा है, लेकिन जो मुझे लगता है सिवाय आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ के और मोहसिन नकवी के ना किसी, शायद उनकी पार्टी में भी किसी को ही ना पता हो कि क्या होने जा रहा है। जब हम गए भी थे, आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब ईरान गए और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो सऊदीया। तकरीबन कोई 3 मुल्कों में वो गए थे, तो उनकी पार्टी वालों को भी नहीं था पता कि क्या होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों को एतमाद में लिया, ये सरासर गलत बात है। उन्होंने किसी को भी एतमाद में नहीं लिया। सर अब इससे देखिए ना, पहले भी नजमी जब आलम पीस साहब जो टॉक, फरमा रहे हैं, अब जो जाहिर है बेचारे क्या फरमाएं इससे ज़्यादा। सदर साहब इस्लामाबाद तक नहीं में वो जब तो वो इतने बड़े मैं ये मुज़ाकरात होते हैं, समझता हूँ कि इस्लामाबाद में शायद भी नहीं रुकने दिया जाता, या वो खुद नहीं रुकना चाहते ऑन बोर्ड, उसके बावजूद वो कह रहे हैं। देखिए, आप इससे भी अंदाजा लगाए ना कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनका होना इस्लामाबाद में और स्टाक्स में होना बहुत जरूरी था। मेरे ख्याल से ये बेहतर वो है कि पीपल पार्टी जो है अपनी रेड को कायम करे, वो ये कम से कम बताएं कि उनका इस हुकूमत में क्या आईनी पोजीशन है। ये जो मामलात हो रहे हैं, जो डायलॉग्स हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है बंदों के दरमियान नहीं है, ये मुल्कों के दरमियान है, और उसमें पाकिस्तान जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करे एज ए ग्लोबल मीडिएटर। और आपको पता है कि कल को ये अगर कामयाब हो जाती है चीजें, तो पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान का कितना अहम रोल है। और ये भी हो सकता है कि जो बात खान साहब कर रहे थे 2002 से, कि हमें जो है किसी के पराए जंग में हिस्सेदार नहीं बनना, हमने पीस टॉक्स में हिस्सेदार बनना है, और वो हम बहुत अच्छी तरीके से निभा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। हमारी इतनी हिस्सियत है, और जो आज प्रैक्टिकली हो रहा है, मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में ये और भी कामयाब होगा कि अगर ये डायलॉग्स कामयाब हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को ग्लोबली एज मीडिएटर जो है कंसिडर किया जाएगा, और लोग शायद मुल्कों के सुलह जो है वो पाकिस्तान से कराए। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त आसिफ जरदारी साहब को और पीपल पार्टी को ये सोचना होगा कि चले, हमारे साथ तो इनके इख्तिलाफात है, शायद वो हमें तस्लीम नहीं कर रहे, शायद वो हमें जो अवाम ने वोट दिया था वो नहीं तस्लीम कर रहे, हमारी लीडर को इन्होंने कैद में रखा है। लेकिन मेरे ख्याल से इमरान खान से ज्यादा कैद में इन्होंने इस वक्त जरदारी साहब को रखा हुआ है कि वो प्रेसिडेंट बन के जो है वो पीस टॉक का हिस्सा नहीं है। इवन उनको ये भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। इस्लामाबाद में उनकी और उनकी पार्टी का आना जो है मना है, तो इससे और मैं क्या बात कर सकता हूँ। नजमी आलम साहब, ये तो देखिए, अब आप तो जाहिर है कुछ भी कहें, लेकिन जो हकायक हैं वो इसी किस्म के हैं। जी नजमी आलम साहब। हम ये अपने एजम्पशन पे जो भी बोलते रहे, मैं इनको क्या। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो बयान दिया मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने, आप भी अभी जब से पहले प्रेसिडेंट साहब ने मीटिंग की थी, जिसमें ये आवाज नजमी साहब की दोस्तों को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये उसको सिर्फ अजम्पशन कर करके कि जी ये है, लेकिन हमने तो इनको भी, ये खुद भी, इनको भी पता है कि क्या होने जा रहा है। अब ये नहीं पता कि इनको, अब मसला ये कि इनके यहाँ बताएं किसको। सर आसिफ साहब के पास इख्तियारात हैं, अपोजिशन लीडर हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, पीटीआई का बड़ा। सर आपके बड़े हैं, उनको तो वो कह रहे हैं उनको नहीं बताया, चल इनके बड़ों को पता नहीं है आपको। बताएं, खान साहब की बहनों को बताएं कि भाई आप हैं लीडर, नहीं, हमारा साहब हैं लीडर। हमारा तो छोड़े ना, आप वो ये बात चले, हम तो मैंने तो मान लिया ना कि हम ये कह रहे हैं कि वो तो अपोजिशन में है ना नजमी साहब, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, सारा बहुत ज्यादा। हमारे लिए तो इस मुल्क में आईन और कानून खत्म हो चुका है ना। मसला ये है इनका मसला है, हमारा मसला नहीं। अच्छा, आपका मसला नहीं है, लेकिन ये जो मैंने नजमी साहब,
آپ کا مسئلہ تھوڑا سا آواز کا پرابلم ہے. شرمیلا بی بی نے جو بیان میں نے دیا کہا کہ سر، شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جو بیان دیا اس کا بھی دفاع کریں گے آپ کہ کراچی میں رہنا ایسا ہے جیسے پیرس میں رہ رہے ہوں؟ نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ سر کراچی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے پیرس میں رہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ کراچی بالکل درست ہو گیا ہے. وہ ایک کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اس میں روز کے پی کے سے ہر مہینے ہزاروں لوگ یہاں شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ کے پی کے کی ترقی اتنی ہو گئی ہے کہ وہاں لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے، تو وہ سب کے سب کراچی آ رہے ہیں. کے پی کے سے ہر مہینے 15-20 ہزار آدمی کراچی آ جاتے ہیں. تو کراچی میں ان کو چار آپ ہے اپنا تو آتے ہیں جواب نا، دے دیں، ویسے تو خیبر نہیں آتے. پختونخوا سے میرے خیال میں ہٹ کے جواب دے جاتے تو اچھا ہوتا. میں نے تو کراچی کا ہی بتا رہا ہوں، کراچی کی بات ہوئی تو کراچی کا بتا رہا ہوں کہ اس لیے کہ لوگ آتے ہیں کراچی سے، کیونکہ کراچی سب کو روزگار دے دیتا ہے، کراچی سب کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. تو اچھا، اسی کے پی سینس میں کے کہا سے گیا کہ یہ تو پاکستان کا نہیں پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے. کراچی پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے. سر سوئٹزرلینڈ مطلب میں اس پہ گرینری میں یہاں ہے، پہ اس پہ لوگ اتنا روزگار گرینری کلیم کے کرنا لیے چاہوں گا. گرینری ہے، صفائی روزگار کے ستھرائی ہے، لیے پہاڑ ہیں یہاں پر، آبشاریں ہیں یہاں پر، صاف ستھری سڑکیں ہیں یہاں پر. کیا ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ کہ گرینری تو اس لیے کم ہے کہ یہاں پہ کے پی کے یا پنجاب میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ گرین ہے، ہماری یہاں بارشیں کم ہوتی ہیں تو ہمارے سر اب وہ آپ نے دیکھیے سلسلہ نہیں ہے. انہوں نے تو چلے لیکن پیرس تک رکھا ہوا تھا، آپ نے تو مطلب سوئٹزرلینڈ سے ملا دیا سر فوراً. سوئٹزرلینڈ یا پیرس جو بھی سمجھ لیں آپ، لیکن اس کو لوگ یہی سمجھ کے کراچی آتے ہیں پاکستان کے مختلف حصوں سے، ورنہ سر کراچی میں سوئٹزرلینڈ کیوں لوگ آتے ہیں لوگ؟ روزگار کے لیے تو نہیں جاتے نا، گھومنے پھرنے جاتے ہیں. کراچی میں روزگار کے لیے آتے ہیں علی لوگ. سرور صاحب میں اس پہ ذرا کمنٹ پیرس کروں. یا تو پھر ان کو آپ دبئی کہہ لیں، ان کے لیے دبئی ہے یہ کے پی کے والوں کے لیے. سر ہمیں تو دیکھیں نا فرینچ فرائز اور ایک آدھ اس کے طرح پی کی کے کوئی چیز والوں پتہ کے ہے، لیے ہمیں تو پتہ دبئی نہیں ہے. فرانس کے بارے میں. نہیں، تو یہ بتائیں گے. میں تو فرانس نہیں گیا ہوں کہ میں اس کا بتاؤں، سوائے ایفل ٹاور کی تصویر دیکھی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے پھر شرمیلا فاروقی صاحبہ نے پیرس دیکھا نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کہہ تو دیا. جی جی ڈاکٹر صاحب. نہیں ڈاکٹر صاحب جی وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں 15-20 کہ ہزار آدمی جب کے پی کے سے روزانہ کراچی آئے گا تو پھر ظاہر سنبھالنا بھی ہے ان کے لیے، ساری چیزیں بھی لانی پڑیں گی، اخراجات بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو دیکھنا بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے آبادی بڑھ رہی تیزی سے کراچی کی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے سوئٹزرلینڈ ہے، تو میرے خیال سے وہ جو اصل میں سوئٹزرلینڈ ہے وہ امیروں کا صرف سوئٹزرلینڈ ہے، میں اور نے یہ جو ہے پیرس کے بجائے غریبوں کا سوئٹزرلینڈ کا سوئٹزرلینڈ ہے. لفظ نکل گیا. پیرس ہی کر لیں، میں نے سلپ آف ٹنگ تھا وہ، اس کو سیریس لے کے بیٹھ گیا. میں بھائی صرف بات اتنا یہ کہہ رہا ہے کہ ہوں. یہاں پہ میری بات کراچی کے مسائل کو سمجھنے کی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید آپ نے ٹھیک کہا ہے، جی وہ امیروں کا سوئٹزرلینڈ ہے اور یہ غریبوں کا سوئٹزرلینڈ ہے، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی فرق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ واقعی کراچی جو ہے ہمارا دارالخلافہ رہا ہے، اور کراچی ہمارے لیے پاکستان کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے کراچی میں وہ گورننس نہیں ہے جن کا آپ نے ہمیں تانا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ گورننس ٹھیک ہوتی اور وہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں وہ صحیح چلتے، وہاں پہ حکومت اچھی ہوتی، تو میرے خیال سے پورا ایک کراچی جو ہے پورے پاکستان کو سنبھال بھی سکتا ہے اور پورا پاکستان اٹھا بھی سکتا ہے. بالکل. بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ عوام جو ہے، عوام کے پاس سوچ اتنی بڑی ہے، وہاں پہ ان کے پاس کام اتنا بڑا ہے کہ کراچی جو ہے اس کراچی کی عوام کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے. وہ سندھ کی حکومت سے صرف اتنا ہی مشہور ہوگا کہ وہ کنڈرات کیوں ہے، کیونکہ وہ کام جو گورننس کے شعبے میں آتا ہے، جو پارٹی اور حکومت کے پارٹ پہ آتا ہے، تو اسی وجہ سے صرف کراچی جو ہے وہ کمزور ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ تو عوام نے تو بہت بڑی بڑی بلڈنگیں اٹھائی ہوئی ہے، وہاں پہ تو کام بہت اچھا ہے. وہاں پہ خیبر پختونخوا سے لوگ جا کے وہاں کی سرکاری نوکریاں تو نہیں کرتے،
وہاں پہ پرائیویٹ جابز کرتے ہیں, وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں, وہاں پہ میرے خیال سے آپ نے کہا کہ 20,000 لوگ اگر ڈیلی آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ تو شاید ہم مہینہ میں سعودیہ نے میں, ڈیلی نہیں کہا, میں نے چلے ایوریج مہینہ, مہینے کا کہا. میں نے اچھا ایوریج جی مہینے میں 20 آدمی بائی مائگریشن کراچی میں ایڈ ہو رہے ہیں. میں ڈیلی کا نہیں کہا, میں نے مہینے کا کہا. اس ایٹ کا لیسٹ مطلب یہ ہے کہ 30,000 دیکھیں, لوگ ہر اچھا مہینے ویسے تو نجمی کراچی صاحب میں بائی ویسے مائگریشن ایڈ ہو رہے ویسے ہیں. تو پنجاب سے بھی آتے ہیں, ظاہر ہے, لاہور, ٹھیک ہے, گجرانوالہ اور یہ نہیں نہیں سرائکی ٹھیک بیلٹ ہے, جو ہے یہاں سے بھی دیکھیں آتے اس کا ہیں, یہ نہیں, اندازہ اندرون گجرانوالہ لگائیں. سندھ سے سائڈ بھی سے آ نہیں رہے آتے, ہیں. سرائکی بیلٹ سے آتے ہیں. سرائکی سرائکی بیلٹ سے زیادہ آتے ہیں. سر جی آپ اس سے یہ اندازہ لگا میں لیں کہ سرائکی آپ بیلٹ اگر سے سعودی عرب اور میں, کے پی کے سے سب سے زیادہ آتے ہیں. سعودی عرب میں لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں صرف حج اور عمرے میں وہ لوگ کتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. اگر 20,000 لوگ مہینے کے کراچی میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ وہاں پہ لگا بھی رہے ہیں, وہاں سے کما بھی رہے ہیں اور وہاں پہ لگا بھی رہے ہیں. تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہاں پہ تو ٹورزم ہے, وہاں پہ تو بہت اچھی چیزیں ہو کما رہی رہے ہیں, ہیں. لگا کوئی نہیں رہا. نہیں کما رہے ہیں, لگا کوئی نہیں نہیں رہا. کما تو وہاں سے حکومت رہی ہے نا. کما رہے ہیں, لگا کوئی نہیں ہے. کوئی اچھا وہاں پہ کوئی بزنس مین اچھا نہیں آئے تو نہیں, ہمیں اگر سمجھ آتا ہے. نہیں لوگوں نے تو دیکھیے نہیں کہتے کوئی ہیں, لگانا تھا, بڑا لگانا تو بزنس حکومت نے مین ہے. آتا ہے یہاں پہ, کوئی پروجیکٹ لگاتا ہے سر تو بھی اسے ویلکم ٹو. نہیں, وہ تو لیکن محنت ایسا مزدوری, نہیں ہے. سر محنت یہاں مزدوری پہ کے لیے آ وہ رہے ہیں نا. لوگ آ رہے پروجیکٹ تو ہیں وہ بڑے زیادہ بڑے تر لوگ جن کو آئیں گے, وہاں پہ سرمایہ دار تو روزگار بات نہیں مل ہوگی. رہا کے پی کے میں. سر وہ تو محنت مزدوری کے لیے لوگ آ رہے ہیں, ظاہر ہے بڑے بڑے سرمایہ دار تو ہم نہیں کہیں گے. یہاں پہ تو وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو کے پی کے میں روزگار نہیں مل رہا. کے سرور پی صاحب کے میں میں یا کئی سرائکی دفعہ بیلٹ میں روزگار نہیں مل رہا, وہاں سے میں لوگ کئی آتے دفعہ ہیں. کراچی گیا ہوں, یقین مانے کراچی جو پورے سندھ کی ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں, ایک وقت ایسا تھا کہ یہ جب سندھ حکومت جو تھی اور کراچی کی حکومت جب یہ پیپل پارٹی کو نہیں ملی تھی, یہ ایم کیو ایم والوں کو نہیں ملی تھی, تو تب جو ہے کراچی بھی یہ کما کے دے رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ روزگار بھی بہت زبردست تھا. جی جی, جب سے یہ ان کے کنٹرول میں آیا ہے, بدقسمتی سے انہوں نے, اور میرے خیال سے یہ ان کو سوچنا ہوگا, جب تک یہ کراچی کو رول ماڈل نہیں بناتے تب تک کراچی کو یہ جو ہے وہ ترقی نہیں دے سکتے. اب آپ دیکھ لیں پنجاب میں بھی کچھ نہیں ہے, لیکن کم از کم انہوں نے لاہور کو اتنا ایک شو کیس بنایا ہوا ہے کہ وہاں پہ ہاں جو بھی یہ جاتے ہیں بات تو وہ نجمی کہتے صاحب ہیں کہ مانے نا شاید کہ لاہور پورا اب پنجاب اب ایسا جو ہوگا. بنا دیا انہوں نے, جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ کے پی کے سے جائیں یا کراچی سے والے جائیں, وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جناب کیا زبردست شہر بنا دیا انہوں نے. کراچی واپس آ کر پھر وہ اب اس دھول میں علی مٹی. سرور صاحب, اس میں اگر آپ اتنا, میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں, میں آپ کو بھی دعوت دوں گا, آپ آئیں اور پورے خیبر پختونخوا کا وزٹ کریں. تو خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لاہور کے مقابلے میں ایک سٹی نہ ملے شاید, لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پنجاب کی جتنی بھی باقی سٹیز ہے, چاہے وہ فیصل آباد ہے, سیالکوٹ ہے, جتنی بھی ہے, اگر آپ ان کی کمپیریزن ایبٹ آباد سے کرے, مردان سے کرے, ملاکنڈ سے کرے, سوات سے کرے, کوہاٹ سے کرے, تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ واقعی خیبر پختونخوا نے تمام سٹیز کو جو ہے نا ایکولی پروموٹ کیا ہے. وہاں پہ اگر آپ روڈ دیکھ رہے, یہ انہوں نے کنڈرات کی بات کی, خیبر نہیں, سندھ میں پختونخوا بھی کی سر کسی بھی ایکول مین ٹریٹ روڈ پہ, کرتی ہے جی ٹی پیپلز روڈ پارٹی. پہ یا کراچی عام میں بھی روڈ پہ توجہ نہیں ہے, تو پھر ایک لاڑکانہ بھی میں بھی نہیں کھڈا ہے, ایسی نظر بات نہیں ہے. آیا تو جو جرمانہ آپ لگانا چاہیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. ایک بھی کھڈا آپ مجھے دکھائیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے روڈ جو ہے کنڈرات بنے ہوئے, نجمی صاحب یہ بات ایک تو بھی ہے نا, کھڈا آپ کو نظر طارق نہیں روڈ پہ آئے گا. گاڑی کھڈے میں گر گئی, پتہ نہیں لالو کھیت میں بھی یہی ہوا, بارش آئی, یہ کھڈوں کا شہر بنا دیا ہے اس کو. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی لاہور اچھا ہے ٹھیک ہے, لیکن کے پی کے میں ایکول ٹریٹ کر رہے ہیں تمام شہروں کو, تو ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایکول ٹریٹ نہیں کر رہے آپ لوگ. ظاہر ایکول تو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کا جو حال ہے وہی لاڑکانہ کا ہے, وہی نوابشاہ کا ہے, وہی میرپور خاص کا ہے, وہی جیکبات کا ہے. جی نجمی صاحب. لیکن قبلہ آپ شاید یہاں بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ گراؤنڈ میں نکلیں گے تو آپ کو بہت کام سندھ کے شہروں میں بھی ملے گا. آپ لاڑکانہ جائیں, شاید آپ کے سالوں سے گئے نہیں ہیں, اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے. اچھا, ان شہروں میں ایک ایشو ہے کہ جو پرانے علاقے ہیں, جو بہت پرانے علاقے ہیں, ان میں ہیں پرابلمس, لیکن جو نئے ان کے علاقے ہیں وہ دے آر ویری گڈ. یہ کوئی کہتا ہے لڑکا, میں بھی کچھ عرصے پہلے ہی گیا تھا لڑکانہ اپنے آفس سے کام سے, تو اٹ واز ویری گڈ لڑکانہ نا. آپ اچھا سر, اس طرف آئیے ذرا میری آواز کہ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی, اس طرح تھوڑا اس طرف بھی آ جائیے کہ پی 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 کو بھگاؤ, کراچی بچاؤ, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ایم کیو ایم پاکستان. ڈاکٹر فاروق بھائی آ جاؤ, بھگا دو ہمیں. اگر تمہارے پاس عوامی قوت ہے,
एमक्यूएम के पास सर 22 MNA कुछ तो है भी ना, नहीं है। देखें एमक्यूएम माजी बन चुकी है। मैं उसको मुस्तकबिल नहीं कहता, मैं उसको माजी कहता हूँ। सर 22 वो MNA माजी और में आप है। कह रहे हैं माजी। समय पता कितने 47 है। अच्छा, फॉर्म 47 वाले इसलिए कह रहे हैं आप। तब एक एमक्यूएम ने एक सीट नहीं जीती है। अगर अभी मैं इनको कह रहा हूँ ना, अभी 1 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन आए, इलेक्शन में हिस्सा क्यों भागे थे? अभी कराची में कैंटोनमेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, 2-3 महीने में देखेंगे हम एमक्यूएम कितने कैंडिडेट खड़ा करती है, कहां लड़ती है। होने जा रहे हैं ना कराची में कैंटोनमेंट के इलेक्शन, इसी 2-3 महीने में होंगे। उसमें पता चल जाएगा एमक्यूएम हिस्सा लेती है, नहीं लेती है, सर इनको देखिए, कितनी सीटें मिलती है पूरे उसमें। आप फॉर्म 47 का तो जाहिर है पीटीआई वाले आपके हवाले से भी बात करते हैं, और जाहिर है फॉर्म नहीं, 47 मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ ना, अभी फॉर्म छोड़े उसको, 47 अभी नहीं, कैंटोनमेंट नजमी के साहब देखिए इलेक्शन ना, होने जा फॉर्म रहे हैं। 47 पे सिर्फ एमक्यूएम के MNAs या MPs आए हैं, फिर तो बाकियों पे भी इल्जाम आएगा ना, आपकी पार्टी पे भी आएगा। मेरी पार्टी पे कहां से आएगा? सर हमने मतलब एमक्यूएम वालों के लिए फॉर्म 47 बनाने वालों ने बना दिए, आपकी पार्टी के लिए नहीं बना सकते थे? आप ये मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर भाई मेरी बात तो सुन लें, ये अभी होंगे ना कैंटोनमेंट के इलेक्शन, अभी 2-3 महीने बाद हल्का बंदी हो गई है नहीं, तो हम वेट करेंगे कि एमक्यूएम भी इस इंतखाबात में हिस्सा ले। वैसे 80% चांस तो ये कि ये आएंगे नहीं उसमें हिस्सा लेने। सर क्यों नहीं आएंगे? मैं पूछ लेता हूँ ना, एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा शौकत अली साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेता हूँ। लेकिन ये जो आप बात कर दी आपने सर, ये बड़ी अहम बात है। आपको क्यों लगता है, मैं पूछ लेता हूँ, शौकत अली साहब मौजूद हैं, मेंबर हैं सिंध असेंबली के। शौकत अली साहब, नजमी आलम साहब को लगता है 80% तो कि आप लोग इंतखाबात में हिस्सा अगर लेंगे इनके नहीं? अंदर इतनी ताकत होती तो ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ते। जी शौकत अली साहब। जी है, मुझे तो यकीन है कि नहीं लगे, क्योंकि सर वो कह रहे, नजमी आलम साहब फरमा रहे हैं 80% तो लगता है कि आप लोग इस बार भी भाग जाओगे इलेक्शन से बल्दियाती, 80% तो चांस यही है। अली सरोवर भाई जब इलेक्शन का बाइकआउट किया था, बल्दियाती नहीं, अभी तो उस कैंटोनमेंट वक्त के होने वोट जा रहे हैं। गायब थे, वोट गायब थे, कराची के वोट गायब थे। फिर जो है वो 1 लाख वोट, 90,000 वोट, 90,000 वोट दोबारा और 53 बहाल यूसीज का करवाए। इजाफा हुआ ना, 53 यूसीज का। यूसीज का इजाफा हुआ। फिर जो है ना, ये सारे इलेक्शन के बाद हुए हैं। मतलब हमारा तो एहतजाजन बाइकआउट था इलेक्शन का कि अच्छा, अब तो बाइकआउट नहीं करेंगे आप? वो कह रहे हैं अब भी बाइकआउट करेंगे नहीं, आप? अब क्यों करेंगे बाइकआउट? अभी जो है वो कुछ 8-9 दिन पहले जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के छोटा हवाले सैंपल से है मीटिंग भी हुई थी। तो नजमी उसमें आलम हिस्सा साहब ले, से मैं अपील देखूंगा राय एमक्यूएम है, कितनी जीतती सीनियर है। आदमी भाई है, एमक्यूएम भी लेगी, पीटीआई भी हिस्सा लेगी, भागेंगे एमक्यूएम क्यों? हिस्सा लेगी, बिल्कुल हिस्सा लेगी अच्छा ये शौकत अली साहब, पहले भी लिया था अली एमक्यूएम ने सरोवर भी, भाई, और मैं पीटीआई नजमी ने। साहब से गुजारिश एमक्यूएम करूंगा कि मेरी बात कैंटोनमेंट सुन बोर्ड लें से पूरी। एक जी मैं आपकी सुन रहा हूँ। मुदाखलत ना करें, बात जी, सुन भाई, लें। बोलिए, नजमी बोलिए, आलम बोलिए, साहब बोलिए। सीनियर आदमी है, अच्छा काबिल नहीं कर रहा, एहतराम है मेरे लिए। सॉरी मैं नहीं कर रहा, अब बात करें। अली सरोवर भाई, पिछले कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था इनके पाकिस्तान ने, तो ये बाइकाट की बात कहाँ से आई है? अच्छा, इलेक्शन में हिस्सा ही लिया था ना, वो कह रहे हैं जीते नहीं थे आप, मसला ये है। नहीं, वो एक अलग इशू, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है सर अलग इशू तो फिर ये है ना, वो कह रहे हैं इसलिए नहीं जीत सके कि जीते थे एमक्यूएम हम। खत्म हो गई है, जीत नहीं सकती। नहीं, देखिए बात किसी पार्टी का ये नहीं आप कह सकते कि खत्म हो गई है। हैदराबाद से सीटें निकली थी, कराची से भी सीटें निकली है। वो कह रहे हैं ये सीटें तो निकली होता हैं रहता फॉर्म ना। 47 से ही है। नहीं अली सर भाई, देखो आजकल तो एक बहाना मिल गया ना जी, फार्म 47 बहाना मिल गया। जिसको वोट नहीं मिलते वो कहता है जी फार्म 47। तो फिर मैं कहूँ कि जी सिंध में पीपल्स पार्टी फार्म 47 पे आई है, कह सकते हैं बड़ा आसान है मेरे अच्छा लिए ये बताइए कहना। अच्छा सर ये बताइए शौकत साहब, ये जो फारूक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये उन्होंने कहा कि जनाब अब ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, लावा फटने वाला है, पीपी भगाओ कराची बचाओ। सर ये पीपी को किस तरह भगाएंगे कराची बचाने के लिए आप? नहीं देखिए, पीपी तो कराची में लोग वोट नहीं देते पीपल्स पार्टी। मेयर उनका है सर मेयर तो जबरदस्त बन गया ना, वही मैं जबरदस्ती फिर बन कहूंगा। फिर आप कहोगे कि मैं अपनी बात के अपोजिट बात कर रहा हूँ। मेयर तो जैसे बना, अब ये मजाफाती इलाकों में छोटी छोटी यूसियां बना दी। मेरा जो हल्का है पहले यूसी 31 थी, एक यूनियन काउंसिल थी, अब एक यूनियन काउंसिल की जगह टाउन बना दिया।
टाउन बना दिया, उसमें 8 यूसियां बना दी। आप आकर देखें तो सही साली सर भाई, किसी दिन सर्वे करें मेरे हल्के का, मैं आपको सर्वे कराऊंगा बिल्कुल हम कि करेंगे वो इंशाल्लाह। टाउन कैसे बन गया। छोटी छोटी यूसियां 100-150 वोट लेकर जो है वो यूसी अच्छा चेयरमैन कितने शौकत वोट में साहब, बना है? 400 वोट में चलिए बना। शौकत साहब, इस पे आपके साथ आएंगे इंशाल्लाह, सर्वे भी करते हैं, देखते हैं कराची में जो दावा करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितने काम हुए हैं। सर ये बताइए कि आज मुस्तफा कमाल साहब ने कहा है कि जी चेयरमैन खालिद महमूद सिद्दीकी साहब से कि मरकजी कमेटी का इजलास बुला लें, और दूसरी बात ये भी वो कह रहे हैं इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से हम तो कतई लाइल्म थे, अगर मीडिया के जरिए इल्म ना होता तो बड़ी धांधली मतवक्को थी। सर उनको एतमाद में नहीं लेते, अपने इतने सीनियर रहनुमा है, खामोशी से काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो मुस्तफा कमाल भाई के बात बता सकते हैं, या कोई मरकजी रहनुमा कोई ये इस बात का जवाब दे सकता है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ना मैं मुस्तफा कमाल भाई की बात को डिनाई करूंगा, ना कहूंगा कि वो सही कह रहे हैं। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। अब सर या तो सही कह दें या जो गलत बात कह दें, आप कह रहे हैं दोनों बातें नहीं करूंगा। नहीं अली सर भाई, देखिए मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं मरकज में किसी तंजीमी ओहदे पे नहीं हूँ, ठीक है ना। अब मरकज की मीटिंग्स में या उनमें मुझे नहीं पता सही कि क्या पोजीशन है, क्या सूरत है। इंटर पार्टी इलेक्शन आप करा नहीं रहे ना सर, वो कह रहे हैं चले खुशाइन दे 6 महीने में करा देंगे अगर, वरना तो करा नहीं रहे थे। नहीं हो जाएंगे, अभी टाइम दिया इलेक्शन कमीशन ने, एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन है, उसने 6 महीने का टाइम दिया है। तो मुस्तफा कमाल भाई ने भी तो यही कहा है ना कि अच्छा हुआ इलेक्शन कमीशन ने टाइम दे दिया। चलो कल को कोई ये तो इल्जाम नहीं लगाएगा किसी तरफ से कि जी कोई धांधली हो गई या ये हो गया। फेयर इलेक्शन हो जाएंगे, सब उसमें मौजूद होंगे और ठीक है। अच्छा इस पे डॉक्टर साहब, अब पीटीआई का क्या लाएअमल है? आप लोग लाहौर जा रहे हैं एहतजाज के हवाले से, उसके बाद दीगर शहरों में जाएंगे, और खान साहब की जो बीमारी के हवाले से बातें आ रही हैं कि जी उनकी आंख 85% जाया हो गई, उनकी वाइफ की भी आंख जाया हो गई, इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? देखिए, वो तो आपको पता है कि सलमान सदर साहब को हमने नहीं भेजा था, उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ्रेंडली वो बना के भेजा गया था, और उन्हें जो वहां से रिपोर्ट जमा की। और फिर आपको पता है कि हमने जो बात की थी उसको तो ये खुद जो है वो क्लेम कर रहे हैं, हमने बात नहीं की थी। वो तो असदुल्ला साहब ने खुद ब्रेक की थी बात कि खान साहब को ये लेकर गए थे, फिर उसके बाद 2 दफा वो फिर से लेकर गए उनका इंजेक्शन लगवाने के लिए। फिर आपने देखा कि 3 दिन पहले खान साहब की बेगम जो है बुशरा बीवी को वो लेकर गए थे, और उनका ऑपरेशन हुआ है वहां पे। तो मसला ये है कि और ऑपरेशन हो के मतलब 1 मिनट के लिए भी उन्होंने उस हॉस्पिटल में उनको नहीं रखा गया। हालांकि उसूल ये है कि जब भी आप किसी को ऑपरेट करते हैं तो आप उनको दूसरे मुशाहिदे के लिए आप वहां पे रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई दोबारा मसला हो या वो ऑपरेशन ठीक ना हुआ हो तो आप उनको दोबारा ऑपरेट कर सके, ऑब्जर्वेशन में आप रखते हैं। या अगर कोई और इमरजेंसी पड़ जाती है तो इन्होंने आपको पता है क्या किया कि उसी 1 मिनट के अंदर अंदर जैसे उनके स्टिचेस लगे हैं, उनको होश भी नहीं आया था कि उनको वापस शिफ्ट किया गया जेल में। तो आपको पता है कि जुल्म तो कर रहे हैं, और हम जो है आराम से बैठने वाले हैं नहीं। बेशक ये आइन को ना माने, कानून को ना माने, ये दुनिया को तो बता रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बस पर्दा कोई डील या ढील की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, इस तरह की बात हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुछ लोग बातें फैलाते रहते हैं। ऐसी तो बात अभी तक तो कोई नहीं है कि कोई डील क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहरहाल देखिए, हाई लेवल के मामलात होते हैं, हाई लेवल पे अच्छे दिमाग बैठे हुए हैं, मुल्की लेवल पे अच्छे दिमाग बैठे हुए हैं। हमें अल्लाह ने जो है इतना काबिल और कॉम्पिटेंट। अच्छा आपकी पार्टी के हवाले से भी शौकत साहब, इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी आ जाए, वो फारूख्तार साहब आ जाए, मुस्तफा कमाल साहब आ जाए, या खालिद भाई रहे, आपको तो कोई इशू नहीं है, आप सबके अंडर में काम करने को तैयार हैं? भाई देखिए, मैं एमकेएम पाकिस्तान, ठीक है ना, एमकेएम पाकिस्तान, अभी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, भाई हैं, वो चेयरमैन है पार्टी के, ठीक है ना। कल को कोई भी आ जाता है तो हमें उसको फॉलो करना है। पार्टी के लिए बेहतर है सर, होता नहीं, पार्टी के लिए बेहतर आदमी फलां है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सबने मिलकर तय करना है ना इलेक्शन में कि वो किसको समझते हैं कि बेहतर है। मतलब आपकी अपनी राय कोई नहीं है? मेरी राय तो अकेले की राय तो नहीं होगी, और वोट तो जो है ना, वोट खुफिया होता है।
اب ووٹنگ سے پہلے آپ میرے سے رائے لے رہے ہیں تو اچھا آپ دیکھیے، سر سب سے آپ بڑی بڑا بات- شوکت صاحب آپ بڑا سیف کھیل رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. نہیں میں تیز نہیں کھیل رہا. دیکھیں علی صاحب بھائی، دیکھیے آپ یہ تو بڑی فالو کرنا چاہیے سب کو، ایم کیو ایم پاکستان کو، کہ ایم کیو ایم پاکستان میں کلٹ کلچر نہیں ہے، فرد واحد کی عزاداری نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو سر پھر کیوں کہنا پڑ رہا ہے مصطفیٰ کمال کو کہ خدا را مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں؟ کیوں نہیں بلا رہے وہ؟ نہیں بلا لیں گے، ٹھیک ہے. وہ دیکھیں اختلاف رائے کا اظہار تو کھل کر ہو رہا ہے نا. دوسری پارٹی میں تو کر کے دیکھیں، نجمی عالم صاحب ہیں، یہ اپنے پارٹی ہیڈ کے خلاف کوئی بات کر کے دیکھیں، اگلے دن اگر یہ جیل میں نہ ہو. سر وہ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ یہ تو ٹھیک ہے. ان کے پارٹی کے چیئرمین مضبوط آدمی ہے نا، اس لیے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اظہار رائے کی آزادی تو بھائی ہے آپ نا تو ان کے جانتے ہیں پاس. شوکت صاحب، آپ جانتے ہیں نا کہ ایک زمانے میں تو ظاہر ہے بانی متحدہ سے کوئی بھی نہیں بولتا تھا. آپ بول رہے ہیں سارے لوگ. یہ اچھی بات ہے نا، بولنا چاہیے، بولنے کا حق ہونا چاہیے، اور کوئی وجنری پابندی نہیں ہونی چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے. وجنری اور بہادر آدمی سامنے آئے چیئرمین بن جائے تو آپ کی پارٹی کو فائدہ ہوگا. یہ بات تو صحیح ہے. نہیں، سمجھدار آدمی ہونا چاہیے جو اچھے فیصلے سوچ سمجھ کر کرے. دیکھیے پارٹی سربراہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، جذباتی پھر وہ نہیں، کوئی بھی یہ ہو، اشارہ کر رہے ہیں مصطفیٰ جذباتی کمال نہیں بھائی ہونا کی طرف. چاہیے. نہیں، بالکل نہیں، بالکل اشارہ نہیں کر رہا اور میں. پھر سمجھدار آدمی سے کیا وہ مراد ہے سر آپ کی؟ خالد محمود صدیقی صاحب ہی رہے. نہیں، دیکھیں یہ قبل از وقت وہی بات دہراؤں گا کہ قبل از وقت میں ووٹ ڈالنے سے پہلے تو نہیں بتاؤں گا کس کو ووٹ دوں گا. میرا یہ ہے جاتے جاتے سر یہ بتائیے پارٹی کیا پارٹی سڑکوں پر آ رہی ہے عوام کے لیے؟ کیونکہ فاروق صاحب کہہ رہے ہیں بڑی جلدی ہم سڑکوں میں نظر آنے والے ہیں آپ کو عوامی مسائل پر. یہ مرکز فیصلہ کرے گا نا، ابھی بھی فیصلہ نہیں کب ہوا. آئے گی، کب آئے گی، کب نہیں آئے گی، کس اب وقت، ٹائم، دن، مقام، یہ تو مرکزی ابھی قیادت مرکز نے طے فیصلہ کرنا ہے. کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جی ہاں بہت جی، شکریہ نجمی عالم مرکز. صاحب آپ کا، شکریہ. ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، شوکت علی صاحب، آپ تینوں کو بہت شکریہ. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی اور آغاز ہم نے یہیں سے کیا تھا کہ امریکہ امن کے لیے سنجیدہ نہیں، ایران رات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان آنے کا جو اعلان ہے یہاں سے ہم نے آغاز کیا. تو پھر ظاہر نیشنل پولیٹیکل حوالے سے بھی ہم نے باتیں کی کہ جی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کے بے پناہ مسائل کا سامنا ہے. تو ان مسائل کو جب تک آپ حل نہیں کریں گے تو لوگوں کی آوازیں بھی اٹھتی رہیں گی اور سیاسی جماعتیں ظاہر اس پر باہر احتجاج کے لیے بھی آ سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا رویہ اختیار کرتی ہے، جو لوگ اس طرح کی آواز بلند کر رہے ہیں اور شہر میں جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کب تک مسائل حل ہوتے ہیں. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت.